اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ پیچھے بات چلتی آ رہی ہے کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ جی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہم کیونکہ علاقے کے وڈیرے اور چودھری ہم ہیں تو ہمیں فالحاظہ علیحدہ سے جو ہے وہ ہمیں دین سمجھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی جہاں تک دین کا معاملہ ہے یہاں پہ امیر اور غریب دونوں برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بس اسلام محمود کو بھی اور ایاز کو بھی ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے، جنہوں نے کہا تھا نہیں ہمارے پاس پیسہ ہی بڑا ہے تو فلہٰذا ہمارا کیونکہ لیول خراب ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب ارشاد فرمایا کہ تم پہلے نہیں ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا ہے، تم سے پہلے بھی بڑے پیسے والے گزرے ہیں، اور بلکہ اتنے بڑے بڑے پیسے والے گزرے ہیں کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہوا کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا ایک قصہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی تھے، تو ان میں سے جب ان کا باپ فوت ہوا تو دونوں کو جو ہے وراثت کے اندر پیسہ ملا، ایک ان میں مسلمان تھا اور دوسرا کافر ہو گیا۔ بھائی جو مسلمان تھا اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، جو کافر تھا اس نے 2 باغ خرید لیے۔ باغ جب خریدے تو خریدنے پر باغ کیونکہ انگوروں کا باغ تھا، ساتھ کھجوریں بھی تھی، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور درمیان میں جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی ساتھ کر لیتا تھا۔ ہوا یہ کہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے جو ہے وہ نہر بھی ان کے باغ کے درمیان سے گزرتی تھی، یعنی ہر لحاظ سے باغ جو ہے وہ بالکل محفوظ تھا۔ باغ تو انگوروں کا تھا تو ہر لحاظ سے باغ کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ ایک تو انگوروں کا تھا، اوپر سے جناب کھجور اس نے ساتھ لگا دیے جو اس نے جناب پورے باغ کو جو گھیر کے رکھا ہوا تھا، درمیان میں وہ کھیتی باڑی بھی ساتھ کر لیتا، تو پورا حساب کتاب سے باغ ہر لحاظ سے محفوظ تھا، بڑا زبردست باغ تھا۔ تو اب وہ اس باغ پر فخر کرتے ہوئے کہتا کہ جناب اس طرح یہ ایک باغ بھی نہیں بلکہ 2 باغ تھے اس کے، تو وہ کہتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اگر باغ دیا ہے تو اگر میں مر بھی گیا، پہلے تو قیامت نہیں آنی ہے، اگر قیامت آ بھی گئی اور میں مر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ پھر مجھے وہاں بھی باغ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے امیر بندہ ہر شے پر اپنا حق سمجھتا ہے نا، کہ یہاں پہ پیسہ ہونا بھی ہمارا حق ہے، عزت دار ہونا بھی ہمارا حق ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر جگہ پھر اسی کا ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی مثال بیان فرماتے ہوئے یہ قصہ بیان فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کے سامنے، پیسے والے چودھریوں کے سامنے جو ہے آپ کیا کریں، ان 2 بھائیوں کی مثال بیان فرمائیں۔ جعلنا لأحدهما جنتین، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے، کس چیز کے؟ من اعناب، انگوروں کے۔ کیا کیا تھا ہم نے؟ انگوروں کے باغ ہم نے اس کو عطا فرمائے۔ وحففناہما بنخل، اور اوپر سے ہم نے کھجوریں لگوا کے جناب باغ کو ڈھانپ دیا تھا۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور صرف کھجور اور انگور نہیں تھی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان وہ کھیتی باڑی بھی ساتھ کر لیتا ہے، مثال گندم بھی بیج لیتا، اس کے اندر جناب جو بھی لگا دیتا، جو مرضی اس میں لگانا چاہتا وہ بھی ساتھ لگا لیتا، یعنی اتنی باغ کے اندر جو ہے وہ اتنے گنجائش موجود تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایک ہی بندے کو، 2 بھائی تھے، ایک پیسہ خرچ کر بیٹھا اللہ کی راہ میں، وہ تو مسلمان تھا، جو دوسرا تھا 4 پیسے آئے جناب والا اسے سارا کچھ بھول گیا، اس نے اب 2 باغ لگا دیے، تو ہم نے اس کے باغ کے اندر یہ کیا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ باغ بھی ہم نے لگوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار صرف اور صرف کیا کرتا ہے، زمین پر اپنا ہل چلا سکتا ہے، بیج بو سکتا ہے، باقی اس کو پروان چڑھانا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن نا بندہ ایک توڑا اٹھاتا ہے، اٹھا کے اپنی طرف سے تو وہ پھینک کے ہی آ گیا ہے۔ جب بندہ جاتا ہے جا کے دانا وغیرہ پھینکتا ہے، یوں کر کے چھٹا ہی مارتا ہے نا، تو اب وہ ضائع ہو چکا ہے، اب وہ ایک دانے سے چننے سے رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ضائع ہو ہی گیا، اوپر سے ہل بھی چلا دیا، اوپر سے زمین بھی ہموار کر دی ہے، پھر یہ تو انسان سوچے نا کہ یار میں تو ایک من اٹھا کے ضائع کر کے پھینک کے ہی آ گیا تھا۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے نا کہ اس نے ایک دانے کے بدلے جناب اللہ کتنے دانے عطا فرما دیے۔ ایک من، ایک
قلعے کے اندر لگایا تھا اور 70 من جو ہے واپس کر لے رہا ہے، تو یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ اب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انگور بھی لگوا دیے، اوپر سے ہم نے کھجور لگوا کے جناب اللہ پورے انگوروں کو ڈھانپ بھی دیا، اور ساتھ ہم نے کھیتی باڑی کے لیے بھی جناب اللہ اس کی زمین کو ہموار کر دیا، وہ کھیتی باڑی بھی لگاتا رہا۔ تو کلتا الجنتین آتت اکلھا، فرمایا کہ دونوں باغ جناب بھرپور ہو گئے، پھل لگ گیا، ٹھیک ہے جی، کھجور بھی پک گئی اور انگور بھی ساتھ ساتھ اس کے پکتے رہے، اور ساتھ اس کی ساری فصل تیار ہوگی۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، ہم نے تو اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، باغ میں باغوں کے اندر ہم نے کوئی کمی نہیں آنے دی ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا، ہم نے تو ان کے درمیان نہر بھی ساتھ بنوا دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی باغ دونوں ہیں، دونوں باغ کے درمیان نہر بھی ساتھ ہی چل رہی ہے تاکہ پانی سے کنویں سے نہ نکالنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اب جس باغ کو ساتھ ساتھ پانی بھی ساتھ ہی مل رہا ہے، کتنی سہولت ہے، سہولت تو ہے نا اس کی۔ وَقَالَ لَهُ ثَمَرٌ، فرمایا کہ جب وہ باغ پھک گئے، ٹھیک ہے، پکنے کے بعد پک گئے اور پکنے کے بعد جناب اللہ بالکل وہ پورا باغ تیار ہو گیا۔ فقال لصاحبہ، ہوا کیا، اب اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ساتھ لیا، ٹھیک ہے، اور ہوا کیا، فقال لصاحبہ وهو يحاورہ، وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا اور وہ بھی فخر کرتے ہوئے، کیا، انا اکثر منک مالا، بھائی میرے پاس تو پیسہ تجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس تجھ سے زیادہ پیسہ ہے۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، صرف میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، عزت کے لحاظ سے بھی میں تجھ سے زیادہ ہوں، نَفَرًا، میری اولاد اور نوکر چاکر بھی تجھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، فخر کرتے ہوئے، وہ یحاور ہو، فخر کرتے ہوئے، تکبر غرور کرتے ہوئے، کہا تیرے پاس کیا ہے، تو کنگلا ہے بالکل، میرے پاس باغات بھی ہے، پیسہ بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، اولاد بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پیسے بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، پتر بھی 10-15 ہے، ہر شے میرے پاس موجود ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جناب اللہ آیا اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہتا کیا ہے، کہتے قالا، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے تو نہیں لگتا یہ دونوں باغ کبھی خراب ہی ہو جائیں گے، جس طریقے سے یہ پکے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوا ہے، بڑے تر و تازہ کھڑے ہوئے ہیں، کہتے مجھے نہیں لگتا یہ باغ بھی کبھی ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، ان باغوں کو کیا ہونا ہے، پانی لگ رہا ہے، انگور کھجور تیار ہو چکی ہے، کہتے جی مجھے نہیں لگتا یہ باغ کبھی خراب بھی ہوں گے۔ وما اظن الساعة قائمة، اب پیسے کی تھوڑی سی لگا کر دھواں ملا ہوا تھا تو کیا کہتا جی اول تو یہ باغ خراب نہیں ہوں گے دونوں، اور دوسری بات وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ پیسہ بندے کو کیسے برباد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا 4 پیسے آئے، صحیح ہوا بدلی ایسے ہے کہ جناب اللہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، کہتے جی مجھے نہیں لگتا کبھی قیامت آئے گی، کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے میرے پاس پیسہ ہی بڑا ہے، اب قیامت کہاں سے آنی ہے۔ تو ایک تو اس نے یہ بات کی، اور دوسری بات کہنے لگا ایک تو یہ وما اظن الساعة قائمة، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور دوسری بات ہاں اگر کبھی قیامت آ بھی گئی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی صحیح، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا، کیونکہ میرا حق ہے، اگر رب نے مجھے یہاں پیسہ دیا ہے تو آگے بھی پیسہ ہی دے گا۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر چودھری جب ہمیں رب نے یہاں پہ بنایا ہے تو آگے اگر گئے بھی صحیح تو ہمیں آگے بھی چودھری یہی ہوں گے۔ اسرائیل کو دیکھ لے، وہ اب بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم رب کے لاڈلے نہ ہوتے تو سارے نبی ہمارے پاس کیوں آتے، 40,000 سے زیادہ نبی تو ان کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اول تو ہم نے جہنم میں جانا نہیں، یہ اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودی کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہمارا وہ کہتے ہیں نا ہمارے بھی عاشقان رسول، ٹھیک ہے، جنہیں دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کہتے ہیں جناب پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جہنم میں کوئی نہیں جانا، اگر اللہ نہ کرے خیر نال ہم اگر چلے بھی گئے تو صرف 40 دنوں کے لیے ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد ٹھیک ٹھاک یہودیوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ کیسی خوش فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ 40 دن بھی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے وٹکے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا 40 دن، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تورات پر، اپنا تورات لینے کے لیے طور پر، تو وہ کیونکہ پیچھے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، وہ 40 دن کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لگ گئے، تو اب تک یہودی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اول تو ہم نے جہنم میں کوئی نہیں جانا، اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح تو ہم کیا کریں گے، ہم صرف اور صرف 40 دنوں کے لیے جائیں گے، باقی 40 دن جیسے پورے ہوں گے رب ہمیں جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟
یہودی کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر عزت کا حق صرف اور صرف یہودیوں کے، باقی کسی کو نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں انسان، یہ سارے کے سارے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عزت کا حق نہیں دیا، صرف اور صرف عزت ہے وہ صرف اور صرف یہودیوں کی ہے. باقی جتنے بھی انسان ہیں، یہود کوئی عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، وہ صرف اور صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ چار پیسہ جو آگے سود کا کاروبار جو ان کے پاس ہے، ملٹی نیشنل کمپنی جو ان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب پیسہ جو آیا نا، اس نے کہا پہلی بات تو یہی ہے کہ جناب اللہ قیامت نہیں آئے گی. ہاں والا رددت الی ربی، اگر قیامت آ بھی گئی، اگر میں رب کے پاس چلا بھی گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، اللہ تعالیٰ مجھے ان دو باغوں سے بھی بہتر عطا فرما دے گا، کیونکہ یہاں بھی حق میرا ہے اور آگے بھی میرا ہے. ٹھیک ہے. قال لہ صاحبہ، اب یہاں پہ مسلمان کی بات شروع ہوتی ہے. مسلمان کہنے لگا وہو یحاورہ، فرمایا وہ جو آکڑ کے بات کر رہا تھا، فرمایا اکفرت بالذی، فرمایا ظالم اس ذات کا انکار تو کر رہا ہے خالقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات میں رکھا ہے. رب چاہتا تو نلکے سے پانی سے ہی پیدا کر سکتا تھا نا. چلو حالانکہ اشرف المخلوقات ہے نا انسان، سب سے زیادہ عزت والا یہی ہے، لیکن پیدا کہاں سے کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے. ٹھیک ہے، حالانکہ چاہتا تو چلو کم سے کم نلکے کے پانی سے، نہر کے پانی سے، اول تو آب زمزم سے پیدا کر دیتا، کیونکہ انسان جو بن رہا ہے اس کا سب سے محبوب جو مخلوق ہے، سب سے زیادہ پیار بھی اسی کے ساتھ ہے، وہ آب زمزم سے پیدا کرتا، یا نہر کے پانی سے کر دیتا، یا نلکے کے پانی سے پیدا کر دیتا. ایسے گندے نطفے سے پیدا کیا ہے، اس قطرے سے پیدا کیا کہ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید، جسم پہ لگ جائے جسم پلید، برتن پہ لگ جائے برتن پلید، ہر شے جہاں پہ وہ پانی لگ جائے وہ جگہ ہی پلید. ٹھیک ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ آخر مالک کوئی صاف ستھرے پانی سے ہی پیدا کر سکتا تھا نا. فرمایا کر سکتا تھا، لیکن تجھے اوقات میں رکھا ہے کہ جب تو آ کر دکھانے لگے نا کہ میرے پاس تو جناب میرا پیسہ بڑا ہے، طاقت بڑی ہے، یہاں بڑا ہے، وہاں بڑا ہے، تو میں ذرا پیچھے ہٹ کے ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ رب نے تجھے پیدا کہاں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، عزت وہ عطا فرمائی کہ ساری مخلوق میں افضل، اور پیدائش وہاں رکھی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اسے کہنے لگا اکفرت بالذی، فرمایا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے خالقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک بہترین مرد کی صورت عطا فرمائی ہے. میں جس نے ظالمہ اتنے بڑے احسان کیے ہیں تو اسی ذات کو بھول کر باغوں پہ اوپر آ کر دکھا رہا ہے. لیکن یہ خیر خواہی تو یہی ہوتی ہے. اب مسلمان کی اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تو جس چیزوں پر تو فخر کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ رب کے تجھ پر احسان کتنے تھے. آج تو کہتا ہے کہ قیامت ہی کوئی نہیں آنی ہے. جتنے ظالم ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، کبھی ان کو سوچ آئی ہے کہ یار کبھی قیامت بھی آئے گی؟ ظلم کرتے ہوئے انسان سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ یار رب کے سامنے میں نے بھی کھڑا ہونا ہے. تو اس نے احساس دلاتے ہوئے یہ بات کی، اس نے کہا تو آج تو اکڑ رہا ہے وہ بھی دو باغوں پر، جس طرح ہماری قوم عہدوں پر اکڑتی ہے. تھوڑی سی ترقی ہو ہی رہی ہے، پھر بندے کو بندہ نہیں سمجھنا. آخر کیا وجہ ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہمارے اداروں کے سامنے جناب اللہ لائنیں لگی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے جناب اللہ صاحب جی کیونکہ کھانا کھا رہے ہیں، صاحب جی ریسٹ کر رہے ہیں، صاحب جی ذرا مصروف ہے، چاہے پیچھے مخلوق جتنی مرضی رول رہی ہے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے کہ تجھے کرسی مل گئی تا کر کے. ٹھیک ہے، یہ پتہ کوئی نہیں کہ آگے سب سے بڑی کرسی لگنے والی ہے کہ نہیں. 40,000 سال ایسے کھڑا کر دے گا، بات ہی نہیں کرے گا. آپ سوچ کے دیکھ، 40 سال کے لیے آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 40 سال جب بندے قبروں سے نکل کے آئیں گے نا، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ 40 سال تک یہ لوگ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، نہ یہ خود کسی سے بات کر سکیں گے، نہ رب ان سے بات کرے گا. کھڑے ہوئے ہیں چپ کر کے، کوئی بندہ نہیں بات کرنے والا، ایسے کھڑا کرے گا. وہاں پہ تو نہ کوئی کونی مارنے والا، نہ وہاں پہ کوئی آنکھ مارنے والا، نہ وہاں پہ کوئی پانی پلانے والا، نہ کوئی پانی مانگنے والا ہے. وہاں پہ 40 سال تک تھکاوٹ بھی کسی کو نہیں ہونی، ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا لاکن هو اللہ ربی، فرمایا تجھے تو تیری پیسے نے اندھا کر دیا ہے، باغوں نے اندھا کر دیا ہے، لیکن لاکن هو اللہ ربی، میرا رب تو اللہ ہی ہے. اب پیسہ رہا تو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا رب اللہ ہی ہے. دیکھیں نا،
صحابہ کرام کی جو حالت تھی، حضرت بلال کو دیکھ لیں، عمار بن یاسر ہے، صہیب ہے، جتنے بھی، سلمان فارسی ہے، یہ کیا ہے؟ پیسے کے لحاظ سے غریب ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیہاتی تھے نا، جو حضور کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بازار میں تشریف لے کے گیا تو دیکھا وہ دیہاتی بندہ کھڑا ہوا ہے جو حضور کے لیے کبھی کبھار کدو لایا کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. تو میں کون ہوں؟ اب ظاہر ہے حضور کے ہاتھوں سے تو خوشبو اٹھا کرتے تھے، وہ کیسے نہ پہچانتے کہ حضور کون ہے. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے آئے نا تو وہ مسکرا پڑا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا بیچ رہا ہے؟ کہا جی کدو بیچ رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا بازار والوں بدو بکاؤ. وہ تو کدو بیچ رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا ہے کوئی اس بدو کو لینے والا؟ بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، ٹھیک ہے. وہ کہتا کدو بکاؤ اور حضور فرماتے بدو بکاؤ، ٹھیک ہے. یہ پیار ہے اس کے ساتھ. اچھا جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی اس بدو کو خریدنے والا، تو وہ رو پڑا. اس نے کہا یا رسول اللہ میری قیمت کس نے دینی ہے؟ لست بقاصد، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا، میری کوئی قیمت ہی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لست بقاصد، فرمایا تو اتنا بھی سستا نہیں ہے، تو اتنا بھی سستا نہیں ہے. ولکن عند اللہ غال، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. اب مجھے بتائیں سستا بندہ ہوگا؟ 1000 امام اعظم ابو حنیفہ بھی مل جائے نا تو اس بندے کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. 1000 عمر بن عبد العزیز ہو، 1000 غوث پاک ہو، یاری والا پیر ہو، عمر بن عبد العزیز ہو، عبداللہ بن مبارک ہو، جتنے بڑے بڑے امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، جتنے بڑے بڑے پوری امت کو اٹھا کے بلکہ آپ لے آئے، اس بندے کے پیروں کی خاک کے برابر بھی پوری امت نہیں پہنچ سکتی ہے. کتنا بڑا مہنگا ہوگا، ٹھیک ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے بندے ولکن عند اللہ غال. حضور نے ارشاد فرمایا تو رب کی بارگاہ میں اتنا مہنگا ہے کہ پوری امت بھی آج تیرے برابر نہیں آ سکتی ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لاکنہ اللہ ربی. اس نے فرمایا بھائی تجھے تو تیری پیسہ لے ڈوبا ہے لیکن میرا رب اللہ ہی ہے. ولا اشرک بربی احدا، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو، میں امیر ہوں یا غریب ہوں، میں کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. ہاں بس اتنی بات ضرور ہے کہ بندے کے پلے صرف یہی ایک عمل ہونا. فرمایا کہ بس شرک سے بچ کے آ، باقی کوئی چھوٹا موٹا ہے بھی صحیح تو رب کرم فرما بھی دے گا. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی بات کی ہے. فرمایا کبھی تو آپ نے غور کیا ہے رب جب دیتا ہے تو گن کے دیتا ہے، لیکن جب لیتا ہے تو تول کے لیتا ہے. نمازیں کتنے ہیں؟ 5. روزے کتنے ہیں؟ 30. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%. حج کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار. گنتی ہے نا. لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، لیکن جب واپس لے گا تو تول کے لے گا. لکڑی لگی ہے کہ نہیں؟ ترازو ہے کہ نہیں؟ تول کے لے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی نماز سستی ہو تو کوئی بھاری بھی تو ہوگی نا، کوئی صدقہ سستا ہوگا تو کوئی ہلکا ہوگا تو کوئی صدقہ بھاری بھی تو ہوگا نا، کوئی زکوٰۃ کے اندر ملاوٹ ہوگی تو کوئی زکوٰۃ خالص بھی تو ہوگی نا، کوئی کام اگر دکھاوے کے ساتھ کیا ہوگا تو کوئی کام تو کم سے کم میرے ڈر سے بھی کیا ہوگا نا. میں یہ رب کی کرم نوازی ہے، دیا اس نے گن گن کے ہے. فلانی نماز اتنی ہے، فلانا زکوٰۃ اتنی ہے، فلانا روزے اتنے ہیں، فلانا اتنا، فلانا اتنا، فلانا اتنا ہے. لیکن جب لے رہا ہے تو تول کے لے رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک نماز بھی وزری ہو گئی تو کام ٹھیک ہے جی. ایک روزہ بھی بھاری ہو گیا جس کے اندر ارتغل بھی نہ ہو، جس کے اندر ڈرامے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. کوئی روزہ تو ایسا ہوگا نا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا، کوئی زکوٰۃ تو ایسی ہوگی جو اللہ کے لیے خالص ہوگی، کوئی صدقہ خیرات تو ایسا بھی ہوگا نا جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی. فرمایا جب تول کے لے گا نا، تول کی وجہ بھی یہی ہے، حالانکہ گن کے لے تو حساب اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے. تول اس لیے رہا ہے کہ چلو اگر ایک روزہ، ایک نماز، ایک صدقہ، ایک خیرات جو خالص کی ہوگی نا، ہو سکتا ہے وہ بھاری، اتنی بھاری ہو جائے کہ سارے گناہوں پر بھی بھاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کی بخشش فرما دے. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تول اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی عمل ہلکے ہوں گے تو کوئی بھاری ہو جائے گا جس کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائے گی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.